نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا، دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی، حضور کو اپنے دادا سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے، ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی، نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے، تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے۔ اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے، انا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے۔ اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں، تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہوں، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا، اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے، کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ تو حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے، اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے۔ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی،
ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں۔ باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے۔ اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پھر پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا ہے بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں گے تباہ ہو جائیں، نبی پاک نے فرمایا، لفظ حدیث کے فرمایا، لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈ مڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کیتی تو مہربانی کریے انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور،
حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے، تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں، کھاتا رہنا، ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نہ جو، ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے۔ حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے، تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔